امیر خسرو کے مہمان۔ میں اور خواجہ حسن بطور مہمان امیر خسرو کے گھر گئے اور بہت رات تک ان سے باتیں کرتے رہے۔ ان کا جسم بھی نازک ہے اور خیالات بھی نازک ہیں۔ وہ ہندو مذہب کو خوب سمجھتے ہیں۔ کہنے لگے، میرے باپ امیر سیف الدین محمود لاچین نسل کے ترک تھے۔ میرے نانا ہندو تھے، لہٰذا میری مادری زبان ہندی ہے اور فارسی و ترکی پدری زبان ہے۔ پھر انہوں نے کہا، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ ہر قوم اور ہر مذہب کے آدمیوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں نے امیر خسرو سے کہا، حضرت رحمت اللہ علیہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات کو فقط جو کی روٹی کھاتے ہیں، اس طرح آپ کی جسمانی طاقت کم ہو جانے کا ڈر ہے۔ امیر خسرو نے جواب میں کہا کہ خدا کی یاد آپ کے جسم کی طاقت کے لیے کافی ہے۔ تب میں نے علاؤ الدین خلجی کی برائی کرنی شروع کی اور کہا کہ وہ بہت ہی برا بادشاہ ہے۔ میری یہ بات سن کر امیر خسرو بہت ہنسے۔ پھر مجھ سے پوچھا، ہردیو، تم نے کبھی کسی ڈاکو کو دیکھا ہے؟ میں نے جواب دیا، ایک نہیں بہت سے ڈاکو دیکھے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، ڈاکو کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسروں کا مال لوٹ لے، جان لے لے، عورتوں اور بچوں پر رحم نہ کرے، اس کو ڈاکو کہتے ہیں۔ میں نے جواب دیا۔ تب امیر خسرو نے مسکرا کر کہا، تم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ سوائے ان گناہوں کے جن کا ذکر تم نے کیا اور کوئی برائی ان میں نہیں ہوتی۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر۔ وہ لوٹا ہوا مال غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دیتے ہیں، مہمانوں اور مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں، لاوارث عورتوں اور بچوں کی مدد کرتے ہیں، ہر وقت خدا کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اگر ہندو ہوں تو گنگا میں نہاتے اور مندروں میں جاتے ہیں۔ تم مجھے بتاؤ، ان ڈاکوؤں کی یہ باتیں تعریف کے قابل ہیں یا نہیں؟ میں نے جواب دیا، جو اچھی بات ہے وہ اچھی اور جو بری بات ہے وہ بری۔ بس ڈاکہ مارنا برا ہے اور جتنے کام آپ نے بتائے وہ سب اچھے ہیں۔ امیر خسرو نے کہا، اگر میں کسی ڈاکو کے نیک کاموں کی تعریف کروں تو تم یہ تو نہیں کہو گے کہ وہ ڈاکو ہے، بے رحم ہے۔ تو میں تم سے یہ کہوں گا کہ یہ سب بادشاہ ڈاکو ہوتے ہیں اور بہت اعلیٰ قسم کے۔ یہ دوسروں کا ملک چھین لیتے ہیں، ان کو مفلس بنا دیتے ہیں، عورتوں اور بچوں پر بھی رحم نہیں کرتے، مگر اس عیب کے سوا ان میں ہزاروں خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ عبادت کرتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑے بانٹتے ہیں، کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب انہیں شک ہو جائے کہ کوئی ان کی بادشاہی کے لیے خطرہ ہے، چاہے وہ مرشد ہو، ماں باپ ہو، بھائی ہو، اپنی اولاد ہو، تو وہ رحم اور انصاف بھول جاتے ہیں اور سب کو فنا کر دینا بادشاہت کا ایمان سمجھتے ہیں۔ یہی حال علاؤ الدین خلجی کا سمجھ لو کہ وہ بھی دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکوؤں میں سے ایک ہے۔ یہ کہہ کر امیر خسرو نے کچھ دیر توقف کیا، پھر بولے، ہردیو، دلی میں تم ابھی نئے نئے آئے ہو، تم کو معلوم نہیں کہ خود مختار بادشاہوں کے پائے تخت میں زندگی بسر کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ علاؤ الدین کے اکثر مصاحب، امیر اور فوجی سردار میرے حضور رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ چند آدمی فقط بادشاہ کے مرید ہیں۔ بادشاہ کے سوا انہیں نہ خدا کی ضرورت ہے نہ رسول کی۔ اگر وہ کبھی خدا اور رسول کو یاد کرتے ہیں تو بادشاہ کی خوشنودی کے لیے۔ وہ پیروں کے پاس جاتے ہیں، نظر دیتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، تو فقط بادشاہوں کے یہاں ملازمت پکی کرانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اب تمہیں سیدی مولا کا واقعہ سناتے ہیں۔ سیدی مولا کی کہانی۔ علاؤ الدین کے چچا جلال الدین خلجی نے ترک سلطنت کے آخری شہنشاہ معز الدین کیقباد کو دریائے جمنا کے کنارے قصر کیلوکھری میں مار ڈالا تھا۔ میں کیقباد کا ملازم رہ چکا ہوں۔ کیقباد کی ماں ہندو تھی۔ جب کیقباد نے جمنا کے کنارے عالی شان محل بنوایا تو مجھ سے کہا کہ اس کا ایسا نام تجویز کرو جس میں میرا نام بھی آ جائے، میری بادشاہی کا ذکر بھی ہو اور خدا کا نام بھی آ جائے، ایسا نام ہو کہ ہندو رایا سمجھ سکے۔ میں نے اس قصر کا نام کیلوکھری تجویز کیا تھا۔ لفظ کے میں کیقباد کا ذکر تھا، لوک میں اس کی بادشاہی کا ذکر تھا اور ہری میں خدا کا ذکر تھا۔ اس طرح میں نے ایک نام میں تینوں باتیں جمع کر دی تھیں۔ اس سے کیقباد بہت خوش ہوا تھا اور مجھے بہت سا انعام بھی دیا تھا۔ جب جلال الدین خلجی نے کسی معقول وجہ کے بغیر سامانہ پنجاب سے دلی آ کر کیقباد کو مار ڈالا اور ہندوستان کا شہنشاہ بن گیا
تو کیقباد کے سارے امیر، وزیر، کوتوال، علماء، قاضی وغیرہ نوکریوں سے برطرف اور کنگال ہو گئے۔ یہ سب 12,000 تھے۔ اس وقت دلی میں سیدی مولا نام کے بہت بڑے پیر رہتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کو دست غیب ہے۔ وہ روزانہ ہزاروں آدمیوں کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تھے۔ سارے شہر میں ان کی مسافر نوازی مشہور تھی۔ چنانچہ مقتول بادشاہ کی طرف کیے ہوئے 12,000 ملازم بھوک سے بچنے کے لیے سیدی مولا کی خانقاہ میں پہنچے۔ انہوں نے سب کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ کئی مہینے تک سب کو کھانا کپڑا بھی دیا اور رہنے کی جگہ بھی۔ جب جلال الدین خلجی کو یہ خبر ہوئی تو وہ ڈرا کہ سیدی مولا ان 12,000 آدمیوں کو ساتھ ملا کر میرے خلاف بغاوت نہ کر دے۔ چنانچہ اس لیے اپنے قابل اعتماد امیروں کو سیدی مولا کے پاس بھیجا۔ یہ لوگ وہاں بڑی عقیدت سے گئے، نظریں دیں اور مرید ہوئے، پھر صبح و شام جانے لگے۔ جب انہیں کوئی بات قابل اعتراض نہیں معلوم ہوئی تو ایک دن خود انہوں نے کیقباد کے تمام آدمیوں کو تخلیے میں کہا، بادشاہی کے قابل تو سیدی مولا ہیں، جلال الدین تو بڑا ڈرپوک، کمزور بڈھا اور کنجوس ہے، اس کے پاس کوئی غیبی طاقت بھی نہیں ہے، اس سے بادشاہت نہیں چل سکے گی۔ آؤ ہم سب مل کر سیدی مولا کو بادشاہ بنا لیں۔ کیقباد کے زمانے میں جس جس کے پاس جو عہدہ تھا وہی اس کو دے دیا جائے۔ مرحوم بادشاہ کے ان ملازمین کے لیے یہ بات بہت دلکش تھی، چنانچہ وہ سب راضی ہو گئے۔ پھر ان میں سے کچھ آدمی جلال الدین کے جاسوسوں کے ساتھ سیدی مولا کے حجرے میں گئے اور ان سے یہ بات بیان کی۔ انہوں نے جواب دیا، مجھے بادشاہی درکار نہیں ہے، میں اسے اچھا بھی نہیں سمجھتا۔ تم لوگوں کو میں نے بے روزگار سمجھ کر پناہ دی اور کھانا کپڑا دیا۔ اگر تم کوئی ایسی شرارت کرو گے تو میں تم سب کو خانقاہ سے نکال دوں گا۔ یہ سن کر سب اپنی قیام گاہ چلے گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ یہ فقیر احمق ہے، ہم اس کو بادشاہ بنا لیں گے تو یہ بن جائے گا، دل تو اس کا چاہتا ہوگا مگر ظاہر میں انکار کرتا ہے۔ پھر یہ طے ہوا کہ سب لوگ کل رات پھر ملیں اور مشورہ کر کے کوئی دن مقرر کر لیں۔ اس روز محل پر حملہ کر کے جلال الدین کو قتل کر دیں اور سیدی مولا کو تخت پر بٹھا دیں۔ دوسرے دن یہ جاسوس خانقاہ میں آئے اور وہاں کیقباد کے تمام ملازموں سے ملے۔ جلال الدین کا بیٹا ارکلی خاں بھی بھیس بدل کر وہاں آیا اور جلسے میں شریک ہوا۔ وہاں انقلاب اور قتل و خون ریزی کے سارے منصوبے تیار ہو گئے۔ اس وقت سیدی مولا خانقاہ میں موجود نہ تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اس مکان کے پاس سے گزرے اور سب لوگوں کو وہاں بیٹھا دیکھا تو چلتے چلتے رک گئے اور مہمان نوازی کے طور پر کہا، آپ لوگوں کا آنا مبارک ہو اور آپ کی امیدیں پوری ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تو اپنے حجرے کی طرف چلے گئے، مگر ارکلی خاں کو سیدی مولا کے الفاظ سن کر یقین ہو گیا کہ وہ اس سازش میں شریک ہے۔ چنانچہ واپس جا کر اس نے سارا حال جلال الدین کو کہہ سنایا۔ دوسری رات جب کیقباد کے سارے لوگ اور جلال الدین کے جاسوس انقلاب کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے جمع ہوئے تو بادشاہ نے فوج بھیج کر سب کو گرفتار کرا لیا۔ ان میں سیدی مولا بھی تھے۔ دوسرے دن دربار عام میں تمام ملزموں کو لایا گیا۔ بادشاہ اونچی جگہ پر بیٹھا تھا، اس کے پیچھے ارکلی خاں اور دوسرے امراء اور وزراء کھڑے تھے۔ تب جلال الدین نے سیدی مولا سے کہا، میں نے کیا برائی تیرے ساتھ کی تھی جو تو نے میرے مارنے کی سازش کی؟ سیدی مولا نے جواب دیا، میں بے گناہ ہوں اور میرا تعلق اس سازش سے نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، میدان میں آگ جلاؤ، اگر یہ سچا ہے تو آگ میں کود جائے۔ سیدی مولا نے کہا، میں اس کے لیے راضی ہوں۔ یہ باتیں سن کر دربار کے مفتیوں نے کھڑے ہو کر بادشاہ سے کہا، آگ کا کام جلانا ہے، وہ گناہ گار اور بے گناہ دونوں کو جلا ڈالتی ہے، لہٰذا آگ میں ڈالنا خلاف شرع ہے۔ مفتیوں کی بات سن کر جلال الدین سوچنے لگا، آخر کیا فیصلہ کیا جائے؟ اس نے دائیں جانب کھڑے وزیر سے کہا، سیدی مولا آگ میں گرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، میں اس بڑھاپے میں ایک سید درویش کا خون اپنی گردن پر کیوں لوں؟ وزیر نے بھی سلطان کی مرضی دیکھ کر ہاں میں ہاں ملائی۔ دونوں کی بات سن کر ارکلی خاں کو اندیشہ ہوا کہ سیدی مولا اور اس کے ساتھی چھوٹ جائیں گے تو بڑا فساد برپا ہوگا۔ بادشاہ کمزور طبیعت کا ہے اور رات خود میں نے اپنے کانوں سے سب کچھ سنا ہے اور آنکھوں سے دیکھا ہے۔ قیدیوں کے پیچھے جنگی ہاتھیوں کی صف کھڑی تھی۔ چنانچہ ارکلی خاں
जो बादशाह के पीछे खड़ा था, हाथी वालों को इशारा किया कि सब कैदियों पर हाथी चढ़ा दो। फीलबान समझे कि बादशाह के हुक्म से वली अहद ने यह इशारा किया है, चुनांचे उन्होंने कैदियों पर हाथी दौड़ा दिए। वहशी जानवरों ने आन की आन में सब कैदियों को रोंद डाला और एक हाथी ने सैयदी मौला को चीर फाड़ डाला। जो ही ऐसा हुआ, हर तरफ अंधेरा छा गया। दिन को रात हो गई, जोर की आंधी चली, दरबार के खैमे उड़ गए। बादशाह और सारे अमीर वजीर जान बचाने के लिए महल के अंदर भाग गए। उस आंधी ने सारे शहर में तबाही मचाई। एक बरस तक जलालुद्दीन की ये हालत रही कि सोते में उठकर चीखने लगता कि सैयदी मौला मुझे मारने आया है। उसी हालत में वो अपने भतीजे से मिलने कड़ा मानकपुर गया और वहां अलाउद्दीन के आदमियों ने उसे कत्ल कर दिया। हरदेव, तुम ये किस्सा सुनने के बाद क्या इस बात को नहीं मानोगे कि अरकली खान ने जो कुछ किया अपनी और बाप की बादशाही की हिफाजत के लिए किया, और उसने फीलबानों को इंसाफ के मुवाफिक इशारा किया, क्योंकि रात सब कुछ देख सुन लिया था। कुदरत ने जो आंधी भेजी वो भी इंसाफ के मुताबिक थी, इसलिए कि सैयदी मौला बेगुनाह थे। और अलाउद्दीन ने अपने पालनहार चचा और ससुर को जो मार डाला, तो उसने बादशाही कानून के मुताबिक बेइंसाफ़ी नहीं की, क्योंकि अगर वो जलालुद्दीन को ना मार डालता तो हिंदुस्तान की बादशाही उसको ना मिलती और वो बड़े बड़े और अच्छे अच्छे काम ना कर सकता। अमीर खुसरो की ये बातें सुनकर मैंने हैरत से उनके चेहरे पर नज़र डाली। मुझे सारी दुनिया तारीख मालूम होती थी, मगर उनका चेहरा चमक रहा था। मुझे सारा संसार रोता हुआ दिखाई देता था, मगर अमीर खुसरो का चेहरा मुस्कुरा रहा था। मुझे श्री कृष्ण जी की गीता याद आई और मैं समझ गया कि अमीर खुसरो जो कुछ कह रहे हैं गोया मुझे गीता सुना रहे हैं।